درود شریف پڑھ لیجیے. اللہ میرے بھائیوں، میرے محترم دوستوں، بزرگوں، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے اور نئی نئی مسجد بنی تو آپ کی مسجد میں بیٹھنے کے لیے یا خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے ممبر نہیں تھا. ایک کھجور کا درخت تھا، آپ اس کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. پھر کچھ عرصے بعد مدینے میں خاتون تھی، ان کا ایک غلام تھا، وہ بہترین بڑھئی تھا، لکڑی کا کام بہت اعلیٰ جانتا تھا. تو ان صحابیہ نے اپنے اس غلام سے کہا کہ میرے نبی کے لیے ایک ممبر بنا. تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے لکڑی کا ممبر بنایا گیا اور مسجد نبوی میں رکھ دیا گیا. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا اور تو آپ اس تنے سے ہٹ کر اور اس ممبر پہ آ کر آپ تشریف فرما ہو گئے. صحابہ فرماتے ہیں اچانک مسجد میں کسی کے رونے کی آواز گونجی اور جیسے کوئی بلک بلک کے تکلیف میں رو رہا ہو. تو صحابہ ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون روتا ہے. پوری مسجد میں اس کے رونے کی آواز گونج رہی ہے اور نظر کوئی نہیں آتا. اچانک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ممبر سے اٹھے اور اس درخت کے کھجور کے تنے کو اپنے سینے سے لگا لیا. تو اب صحابہ سمجھے کہ یہ رونے کی آواز اس درخت کے تنے سے آ رہی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اتنے دنوں تک اسے میرا قرب نصیب تھا اور میں اس کے ساتھ ٹیک لگا کے اللہ کا ذکر تمہیں سناتا تھا. تو اب جب اس سے دور ہوا تو یہ دوری اس سے برداشت نہ ہو سکی اور یہ جدائی میں رو رہا ہے. تو میں نے اسے سینے سے لگا کر تسلی دی، اطمینان دلایا، تو یہ چپ ہو گیا. بس میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم تو انسان ہیں، فخر کرتے ہیں کہ اشرف المخلوقات ہیں اور اللہ نے ہمیں یہ مقام عطا فرمایا، آپ کا امتی بنایا. ہم اپنی محبتوں کا اظہار اپنے طریقوں سے کرتے ہیں. دیکھو وہ تو ایک درخت ہے، وہ درخت جو ہے آقا پر اپنی محبت قربان کر رہا ہے، اپنے عشق رسول کا اظہار کر رہا ہے دنیا کے سامنے. تو اللہ کی رحمت پھر کیسے پیچھے رہ سکتی تھی؟ بس اللہ کا حکم آیا، اے میرے حبیب اب ہمارا حکم یہ ہے کہ آپ اس درخت کو جڑ سے صاف کریں اور یہی یہ جو ٹکڑا ہے آپ کے منبر کے پاس جسے ریاض الجنہ کہتے ہیں، آپ اس درخت کو یہیں اسی ریاض الجنہ میں دفن کر دیجئے. پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا اور انسان اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ہم اس درخت کو بھی اٹھائیں گے اور یہ درخت بھی آپ کے ساتھ جنت میں جائے گا. تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، وہ درخت آج بھی ریاض الجنہ کے سائے میں آرام کر رہا ہے اور کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، ابو بکر عمر کے ساتھ، علی عثمان کے ساتھ وہ درخت بھی جنت میں جا رہا ہوگا. تو اللہ کو عشاق نبی اتنے پسند ہیں، چاہے وہ انسان ہو یا درخت ہو. اللہ اتنی محبت فرماتے ہیں اپنے نبی کے عشاق سے. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں،
حضرت حسن بصری رضی اللہ رحمت اللہ علیہ جب اس واقعے کو سناتے تھے تو زاروں قطار روتے تھے، لوگوں سے کہتے تھے، لوگوں ایک درخت اگر تمہارے نبی کی محبت میں بلک بلک کے رو رہا ہے تو تم تو انسان ہو، اشرف المخلوقات ہو، تو یہ بتاؤ کہ تم نبی کے عشق میں کتنا روئے۔ کبھی آقا کی محبت میں تمہاری آنکھوں نے بھی آنسو بہائے، کبھی تمہیں بھی آقا کی یاد آئی، کبھی تمہارا دل بھی تڑپا اور وہ تڑپ تمہاری آنکھوں سے آنسوؤں کی شکل میں نظر آئی۔ تو حضرت حسن بصری بہت رویا کرتے تھے اس واقعے کو سنا کر۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ میرے آقا میرے مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہے، یہ آپ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شادی، آپ کا نکاح حضرت زینب سے ہوا۔ تو حضرت انس کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے کھجور، پنیر اور دیسی گھی ان تینوں کو ملا کے حلوہ بنایا، اور حلوہ بنا کر اپنے بیٹے انس سے کہا، بیٹا یہ لے جا اللہ کے نبی کی خدمت میں، کہ میری ماں کی طرف سے آج آپ کی شادی ہے، یہ حقیر نذرانہ ہے، اور یا رسول اللہ یہ تھوڑا ہے، بس ایک پیالہ، ہم کہہ لیں جیسے ہماری ڈش ہوتی ہے، بس ایک ڈش میں وہ حلوہ بھیج دیا۔ اور یہ بھی احساس ہے کہ بھئی شادی بیاہ کا موقع ہے، لوگ زیادہ ہوتے ہیں، تو کہا بھئی معذرت بھی کر لینا کہ یا رسول اللہ بس اتنا ہی انتظام تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ایک پیالے حلوے پر اپنی نگاہ ڈالی، حضرت انس سے کہا، جاؤ بھئی باہر جاؤ، چکر لگاؤ، اور ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، علی کو، اور جس جس کا نام آپ کو یاد تھا سب کا نام لیا، انہیں بلا کے لے آؤ، اور اس کے علاوہ بھی جو دکھے اپنا اس کو بھی دعوت دے دو کہ اللہ کے نبی کے گھر آ جائیں۔ اب حلوہ کتنا؟ ایک ڈش، اور آپ پورے مدینے میں اعلان کرواتے پھر رہے ہیں، آ جاؤ بھی۔ تو تھوڑی دیر میں اللہ کے نبی کا حجرہ بھر گیا اور باہر بھی رش لگ گیا۔ 300 کے قریب صحابہ جمع ہو گئے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں کبھی اس ایک پیالے حلوے کو دیکھوں اور باہر 300-400 صحابہ جو جمع ہیں، میں کبھی ان کو دیکھوں۔ تو یہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ حلوہ جو وہ پیالہ تھا اس کو اٹھایا، اور جو آپ نے دعائیں پڑھنی تھی یا جو اللہ سے آپ نے دعا مانگنی تھی وہ مانگی، اور پھر صحابہ سے فرمایا کہ بھئی دسترخوان پہ بیٹھ جاؤ اور 10-10 آدمی کر کے اور بیٹھو اور حلوہ کھانا شروع کرو۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ بس صحابہ آتے رہے، بیٹھتے رہے اور وہ حلوہ کھاتے رہے۔ فرماتے ہیں وہ 300-400 صحابہ جو جمع ہوئے تھے سب نے پیٹ بھر کے حلوہ کھایا۔ جب سب کھا کے چلے گئے، آقا نے فرمایا، اے انس یہ ڈش یہاں سے اٹھا لو اور رکھ دو۔ تو فرماتے ہیں حضرت انس کہ میں یہ حیران تھا کہ جب یہ حلوہ میں نے لا کے رکھا تھا یہ اس وقت زیادہ تھا یا جب اٹھا کے لے جا رہا ہوں تو اب زیادہ ہے۔ کہتے میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا۔ تو کہاں ایک ڈش حلوہ اور کہاں سینکڑوں صحابہ۔ تو یہ حضرت زینب سے جس دن آپ کا نکاح ہوا اس دن صحابہ نے یہ برکتیں آپ کی دیکھی۔ پھر فرمایا اگلے دن ولیمے کا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بکری ذبح کی ولیمے کی،
اور اس کا سالن بنا لیا اور اس کے ساتھ روٹی. آپ کے ولیمے میں 1000 صحابہ نے شرکت کی. تو ولیمہ بہرحال حسب حیثیت ہے. اگر آپ کی حیثیت ہے کہ 1000 آدمی بلا سکتے ہیں تو ضرور بلائیے، شریعت نے منع نہیں کیا. جب آقا اپنے ولیمے میں 1000 صحابہ کو جمع کر رہے ہیں تو ہمارے لیے پابندی کیسے ہو سکتی ہے؟ ہاں، اتنی ہدایت آقا نے ضرور دی. فرمایا کہ سب سے بہترین ولیمہ وہ ہے کہ جس میں غریب غربا دوست اور رشتہ داروں کو بھی بلایا جائے. یہ تھوڑی کہ صرف انہی کو بلا رہے ہیں جہاں سے لفافے تگڑے آنے. زبیر بھائی ایسا ہی ہوتا ہے نا، پتہ ہے یار یہاں سے لفافہ تگڑا آئے گا، ایسے ہی لوگوں کو بلاؤ. اور جو بیچارے غریب غربا رشتہ دار ہیں، دوست یار ہیں، غریب ہیں، پڑوسی ہیں، انہیں پوچھ ہی نہیں رہے ولیمے میں. تو یہ اللہ کے نبی کی تعلیمات نہیں ہے. فرمایا کہ سب سے بہترین ولیمہ تو وہ ہے کہ جس میں غریب رشتہ دار بھی آئیں. کوئی دوست یار غریب ہے تو اس کو بھی بلاؤ، کوئی پڑوس میں غریب غربا ہیں انہیں بھی مدعو کرو. یہ ہے ولیمہ. تو اب 1000 صحابہ اور 1 بکری. طاہر بھائی 1000 آدمیوں میں کم سے کم کتنی بکریاں چاہیے ہوں گی اندازاً؟ کوئی 10 12 15 بکریاں تو چاہیے ہوں گی نا 1000 آدمیوں میں. بھائی 1 بکری اگر آپ کم سے کم بھی لگائیں 10 کلو بھی لگائیں تو 10 کلو میں کتنے افراد آئیں گے کھا لیں گے؟ 60 آدمی کھا لیں گے. تو اب اس سے حساب لگا لیں تو کم سے کم 20 بکریاں تو چاہیے، ہے نہیں؟ تو 10 بکریوں میں 600 کھا لیں گے تو 1200 جو اپنا 1200 آدمی کھا لیں گے 20 بکریوں میں. تو 20 بکریاں کم سے کم چاہیے ہوں. اچھا یہ تو ہم اپنی خوراک کے حساب سے لگا رہے ہیں نا. اس دور میں تو خوراکیں ایسی تھی کہ ایک آدمی پورا بکرا کھا جائے. وہ تو خوراکیں اس زمانے میں تھیں، وہ زمانے تھے بھائی. یہ تو ہم اپنے حساب سے لگا رہے ہیں نا. تو کتنی بکریاں چاہیے ہوں اس دور کے خوراک کے حساب سے؟ اب 1 بکری اور 1000 صحابہ. حضرت انس فرماتے ہیں کہ ولیمے کے دن بھی ہم نے آقا کا یہ معجزہ دیکھا کہ 1000 صحابہ 10 آدمی کر کے آتے رہے حضور کے حجرے میں. حجرہ اتنا بڑا تو نہیں تھا کہ کوئی پورے 1000 آدمی ایک وقت میں بیٹھ کے کھائیں. تو 10 آدمی کر کے اندر آتے رہے اور وہ کھانا کھاتے رہے. آقا نے فرمایا بھائی سب مل کے بیٹھ جائیں اور اپنے آگے سے کھائیں، بسم اللہ پڑھ